یہ چھوڑ کو دوسرا بولو. فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. کیوں کیا ملے گا جماعت سے؟ بڑے بڑے وعدے. میں اس سے پہلے فجر کے بارے میں پورا ایک درس دیا ہوں. میں بڑے بڑے وعدے لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ، مگر فجر نہیں پڑھتے ہیں. کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے تو فجر میں دیکھو. کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے. لوگ بولتے ہیں لوگ بس نہیں آ رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایکسٹینشن کی ضرورت ہے. فجر میں کتنے ہیں؟ فجر میں جتنے ہیں، اس لیے کہ انہی فجر کے مصلیوں کی گواہی فرشتے اللہ کے پاس دیں گے. اللہ اکبر. ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، عصر میں ہے، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں. فرشتے آتے ہیں اور جا کر اللہ کو گواہی دیتے ہیں اللہ کے پاس، یہ اتنے مصلی فجر میں تھے. فجر پڑھیں گے کیا ملے گا معلوم؟ ایک لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. یہ جمعہ سے یہ لفظ لے کے اٹھو یہاں سے انشاءاللہ. فی ذمت اللہ. جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسے اپنے ذمے میں لے لیتا ہے. اور جسے اللہ اپنے ذمے میں لے لے، نہ اسے نظر لگے گی، نہ اسے جادو لگے گا، نہ کوئی انسان اسے تکلیف پہنچا پائے گا. اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے فجر پڑھو میرے بھائی، اللہ کے لیے فجر پڑھو میرے بھائی. اسرائیل کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں نہ آنے لگے. جس دن وہ فجر میں جمعہ کی طرح آئیں گے نا، سمجھ لو یہ جاگ چکے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھو، یہ پہلا طریقہ ہے. فجر پڑھ کر بیٹھو اسی جگہ پر. کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں میرے بھائیوں کو، نماز ہوتے ہی ہمارا دوسرا سلام بھی نہیں پھرتا، یہ گاڑی کے پاس کھڑے رہتے ہیں، جاتے بھی نہیں گھر کو. جاتے بھی 1 گھنٹے تک وہیں کھڑے رہیں گے، وہیں باتیں کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پر تم نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھو. اللہ اکبر. کیا ملے گا؟ ہٹنا نہیں، اسی جگہ پر آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ ما دام فی مصلی. یہ نبی کے الفاظ ہیں، ما دام فی مصلی. جب تک وہ اپنے مصلی میں بیٹھا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. اللہ اس پہ تو رحم فرما، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی دعاؤں کے آپ مستحق بنیں گے. اور ساتھ میں جو صبح کے اذکار ہیں وہ اذکار بھی پڑھا کرو انشاءاللہ تعالی. جی نہیں پڑھتے لوگ، پڑھو اللہ کے لیے. 10-10 ہزار روپے ایک ایک علاج کو لوگ لیتے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں، لوگ بولتے علاج کراتے کراتے پیسے ختم ہو گئے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا میرے بھائی، اللہ کے لیے بیٹھ. 100 مرتبہ پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بعض روایتوں میں یحیی و یمیت بھی موجود ہے. 100 مرتبہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے تمہیں پناہ دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ دوسری چیز ہے. فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ اذکار کی پابندی کرے. اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی دکان والوں کو میں دیکھتا ہوں، حافظ صاحب آ جاؤ ذرا، مہینے میں 1000 روپے لے لو، آ کے دکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے چلے جاؤ. حافظ صاحب کو برکت ملی، تم نہ کیا ملی؟ قرآن کون پڑھے ان کو برکت ملی ہے میرے بھائی. اور ایسی بھی چیزیں دیکھی گئی ہے وہ تمہاری بھی برکت ذرا لے کے چلے جاتے کبھی کبھی ساتھ میں. جی وہ پڑھتے پڑھتے تمہاری برکت کو بھی لے کے نکل جاتے ہیں. تم پڑھو قرآن، تم قرآن پڑھو سبحان اللہ. تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے، میں نے حدیث کے اندر بھی اسے آپ کے سامنے کہہ دیا. نظر نہیں لگنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی زبانوں پر سیکھ لو یہ لفظ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم بارک. ایسے الفاظ اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی کے اندر عام کر دو، انشاءاللہ ایک حد تک ہم نظر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تیسری بات ہو گئی. چوتھی چیز، اگر کسی کو نظر لگی ہے، یہ جمعہ کی بھی انشاءاللہ آخری بات ہوگی. اللہ سے دعا کر کر میں جمعہ کا خطبہ ختم کروں گا، اس لیے کہ ہمیشہ میری اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی جیسا جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، میں بھی ویسے ہی جمعہ کا خطبہ دوں. کم سے کم وقت میں جتنا ہو سکتا ہے جمعہ کا خطبے کا جو اصل ٹائم ہے 1-2 منٹ رہتے ہوئے میں جمعہ کا خطبہ ختم کروں. آج اللہ مجھے موقع دے رہا ہے الحمدللہ. آج اللہ مجھے موقع دے رہا ہے الحمدللہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جمعہ کے خطبے نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتنا کرنے کے باوجود بھی
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، ہمیشہ اکیلے میں رونے جیسا آتا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور کچھ علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں جو علاج کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اگر نظر لگانے والا معلوم ہے، یاد رکھو کس کی نظر لگی ہے، اگر معلوم ہے، 90% معلوم نہیں ہوتا، اگر معلوم ہے تو حدیث میں طریقہ یہ ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم غسل کرو یا وضو بناؤ، وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ الحمدللہ یہ شفا کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔